میرے دوستو، وہ کون سی ایسی دعا ہے جو تہجد کے وقت مانگی جائے اللہ تبارک و تعالی انسان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دیتے ہیں؟ وہ دعا میں آپ کو بتلاتا ہوں، اس سے پہلے میری اس بات کو غور سے سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ رات کو سونے سے پہلے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد وہ سو جاتا ہے، یعنی کوئی عبادت نہیں کرتا، اس وضو سے اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، صرف اس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد وہ بستر پہ آ کے سو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو اس بندے کے بستر کے سرہانے بٹھا دیتے ہیں۔ وہ فرشتہ ساری رات اس بندے کے سرہانے پر رہتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے آگے بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کہ جب بندہ رات کو کروٹ بدلتا ہے تو وہ فرشتہ اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے میرے دوستو، یہ ایسا نسخہ ہے کہ اگر آپ اس کو کریں تو فرشتہ آپ کے لیے ساری رات دعا کرے گا۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ وہ فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے میرے مالک اس بندے کی مغفرت فرما اور اس بندے پر رحم والا معاملہ فرما۔ تو کتنا بڑا عمل ہے میرے دوستو وضو۔ رات کو وضو کر کے سونے کی برکت سے ساری رات فرشتہ اس کے سرہانے رہتا ہے اور اس بندے کے لیے مغفرت کی، رحمت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتے، تو میرے دوستو آپ رات کو وضو کر کے سوئیں، آپ کے لیے فرشتہ دعا کرے گا ساری رات، آپ کی مغفرت کی دعا فرشتہ کرے گا، آپ کے لیے رحمت کی دعا فرشتہ کرے گا۔ میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو بندہ فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے، وہ کلمات کون سے ہیں؟ چوتھا کلمہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ جو چوتھا کلمہ ہے فجر کی نماز کے بعد جو بندہ 10 مرتبہ پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی سارا دن اس بندے کی شیاطین سے حفاظت فرماتے ہیں، فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں، وہ فرشتے اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو بندہ مغرب کی نماز کے بعد یہ چوتھا کلمہ 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں جو ساری رات اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ تو میرے دوستو اعمال کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، اپنی زندگی کو اعمال پہ لے کے آئے۔ اور جو بندہ رات کو تہجد کے وقت اٹھتا ہے، بستر کو چھوڑتا ہے، وضو کرتا ہے، اور وہ بھی سردی کے موسم میں، میرے دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت وضو کرنا انسان کو مشکل لگ رہا ہو، اس وضو کا اجر و ثواب اللہ دگنا کر دیتے ہیں، اس وضو کے اجر و ثواب کو اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو سردی کے موسم میں بندہ اٹھے، وضو کرے، اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھے، 2 رکعتیں، 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ تو جو دعا بندہ تہجد کے وقت اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ میرے دوستو اب وہ کون سی ایسی دعا ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک انسان کی تمام حاجتیں پوری فرما دیتے ہیں؟ اس کو ذرا غور سے سن لیں۔ وہ دعا یہ ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس دعا کو آپ نے تہجد کے وقت 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اس کی ایک تسبیح روزانہ پڑھنی ہے، اور یہ عمل آپ چاند دن کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام حاجتیں پوری فرما دیں گے، تمام ضرورتیں پوری فرما دیں گے، جتنے آپ کے مسائل ہیں اللہ ان کو حل فرما دیں گے۔ اگر کوئی بندہ ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے جس سے اس کو شفا نہیں ہو رہی، ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا ہے، یا وہ بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو میرے دوستو یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو 100 مرتبہ تہجد کے وقت پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام بیماریوں کو ختم فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق